حاضرین محترم، پنجاب پولیس کے ان باوقار اور سرشناس افسران جنہوں نے اپنی ایمانداری، پیشہ وارانہ قابلیت اور عوامی خدمت کے جذبے کے تحت نمایاں خدمات سر انجام دیں، ان کے اعزاز میں تقریب پذیرائی آج منعقد کی جا رہی ہے۔ اس تقریب کا مقصد ان افسران کی خدمات کو سراہنا اور آپ جیسے جو یہاں سینئرز کی موجودگی میں ان احباب کی حوصلہ افزائی کرنا ہے تاکہ محکمہ پولیس میں دیانتداری، خلوص اور عوام دوستی کے رویوں کو فروغ دیا جا سکے۔ ہمدرد پاکستان ہمیشہ ان شخصیات کو عزت دینے کا خواہاں رہا ہے جنہوں نے معاشرے کی بہتری کے لیے اپنی زندگیاں وقف کیں۔ آج ہم ان افسران کو خراج تحسین بھی پیش کر رہے ہیں جنہوں نے پولیس جیسے مشکل اور حساس شعبے میں اپنی دیانتداری، فرض شناسی اور انسانیت سے بھرپور رویوں کے ذریعے عوام کا دل جیتا۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم ایسے باکردار افسران کی میزبانی کر رہے ہیں۔ یہاں ہمارے جناب میاں عادل رشید صاحب موجود ہیں، ان کے لیے بھی ہے جن کو ہم شامل نہ کر سکیں، اور ہم ان تمام دوست افسران جنہوں نے اپنے اپنے شعبے میں غیر معمولی خدمات انجام دے کر نہ صرف محکمے کے وقار کو بلند کیا بلکہ عوامی اعتماد بھی حاصل کیا۔ تقریب میں موجود ان معزز مہمانوں کے جو ہمارے یہاں دائیں جانب موجود ہیں، ان فرشناس افسران کی خدمت میں شہید حکیم محمد سعید کی 100ویں سالگرہ کے موقع پر جاری کردہ ٹکٹس پر مبنی ایک مومنٹو بھی پیش کیا جائے گا۔ یقیناً ایسے کردار ہمارے معاشرے کا سرمایہ ہیں اور ان کی زندگیوں سے نوجوان نسل کو مثبت سبق بھی تو حاصل کرنا ہے۔ میں ایک بار پھر آپ تمام معزز مہمانوں کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ وقت نکال کر یہاں تشریف لائے، اور میں اب انتہائی ادب کے ساتھ ملتمس ہوں جناب الطاف قمر صاحب، سابق آئی جی اور ہمارے سینئر ممبر ہیں شورائے ہمدرد کے، کہ وہ آپ ہم سے مخاطب ہوں۔ جناب محترم الطاف قمر صاحب۔ بخاری صاحب کو بے انتہا مبارکباد کہ انہوں نے پولیس کے فرشناس افسروں کو ان کے اعزاز میں یہ تقریب منعقد کی۔ اس قسم کی محفلیں جس میں کوئی ادارہ پولیس کے کسی افسر کی یا ادارے کی تعریف کرتا ہے، اس کے لیے کوئی پذیرائی کا اہتمام کرتا ہے، تو یہ اس ادارے کے لیے، ان افسروں کے لیے ایک آکسیجن کا کام کرتی ہے۔ یہ آکسیجن ملتی رہے تو ادارے کام کرتے رہتے ہیں، افراد بھی کام کرتے رہتے ہیں، ان میں ایک نئی روح چلتی رہتی ہے، پھونکی جاتی رہی ہے۔ اور یہ ختم ہو جائے، یہ پذیرائی، یہ ریکگنیشن، یہ ایکنالجمنٹ اگر نہ ہو، کم ہو جائے، تو پھر وہ بات نہیں رہتی جو کہ ہونی چاہیے تھی۔ اور میں خوش ہوں کہ بخاری صاحب نے یہ اہتمام کر کے اس کی ابتدا کی ہے۔ بہت کم ایسی تقریبات ہوتی ہیں جس میں ہم پولیس والوں کو بھی کوئی سراہا جائے یا ان کی کسی بات کو اچھا جانا جائے۔ پولیس کا جو ہمارا نظام ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ عوام اور پولیس کا ایک مشترکہ اور جوائنٹ ٹاسک ہے۔ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ گویا کہ یہ پولیس ہی کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ معاشرے کی اپنی ذمہ داری ہے، اور پولیس اس لیے ہے کہ جہاں ضرورت پڑے تو پولیس کو کال کریں، اس کو ساتھ ملائیں اور کام لیں۔ بنیادی فلسفہ یہ تھا کہ معاشرہ اپنے اوپر خود نظر رکھے گا، اپنے اندر جو موجود لوگ ہیں جرائم پیشہ، ان پر نظر رکھے گا، ان کو پکڑے گا، پکڑوائے گا، اور سارا نظام اس بیسس پہ آگے بڑھتا ہے۔ اسی لیے انگریز نے اپنے دور میں ڈپٹی کمشنر اور ایس پی او کے علاوہ نچلے لیول پہ جرائم کی روک تھام کے لیے اور عوام اور پولیس سے رابطے کے لیے کئی ادارے بنائے ہوئے تھے، کئی عہدے بنائے ہوئے تھے۔ دیکھیے، لمبردار، ذیلدار، قانون گو، منشی، فلاں 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 فلاں، یہ سارے کے سارے پھر اوپر ڈی سی کے ماتحت ہوتے تھے۔ یہ ان کا کام ہوتا تھا کہ یہ معاشرے کے اندر نظر رکھیں، اوپر نظر رکھیں، اور جہاں کہیں کوئی فساد برپا ہو رہا ہو، یا یہاں کہیں پہ کوئی سازش ہو رہی ہو، یا یہاں کہیں پہ کوئی جرائم پل رہا ہو، ابھر رہا ہو، تو وہ پولیس کو بتائے۔ تو جب تک یہ دونوں ادارے، عوام اور پولیس، مل کر چلتے رہے، امن و امان قائم رہا۔ جب یہ ادارے آہستہ آہستہ اپنی اصل سے کھسکنا شروع ہوئے، پولیس بھی کچھ اپنے لائن پہ نکل گئی، بے نیاز ہوتی چلی گئی، عوام پولیس سے بے نیاز ہوتے چلے گئے، ایک دوسرے سے فاصلے بڑھتے چلے گئے، تو پھر وہ ہوا جو آج ہمارے یہاں ہو رہا ہے۔ تو میں صرف یہاں پہ جس بات پہ زور دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پولیس کے اچھے کام کی ضرور پذیرائی کریں،
ان کو آکسیجن ضرور مہیا کریں، لیکن ساتھ کے ساتھ پولیس کا ہاتھ بٹائیں، اس کے ساتھ جڑیں۔ معاشرے میں سے جرائم اگر ہم نے ختم کرنے ہیں، کم کرنے ہیں، تو پولیس کے دست و بازو بننا پڑے گا۔ بڑی خوشی کی بات تھی کہ جن لوگوں کو جنہوں نے بہت ایمانداری سے کام کر رہے ہیں ان کی پذیرائی رکھی گئی ہے۔ ایک گیپ کہہ لیں کہ ایک عام بندے کے درمیان اور ایک پولیس کے درمیان ایک کافی بڑا گیپ، ایک ڈر کا، ایک خوف کا۔ اتنے عرصے میں قیدیوں کے ساتھ قیدیوں کو قریب سے دیکھنے اور سننے کا موقع ملنے کے بعد یہ پتہ چلا کہ پاکستان میں جرائم بڑھنے کی وجوہات کیا ہیں، تو اس میں 75%، یہ میں نہیں قیدی بھی کہہ رہے ہیں، 75% ان کا کہنا ہے کہ پولیس کے رویے کی وجہ سے یا غلط FIR کٹنے کی وجہ سے یا پولیس میں ہونے والے تشدد کی وجہ سے کرائم ریٹ بڑھتا ہے۔ جیسے ہمدرد نے ایک انیشیٹ لیا، ہمدرد آگے بھی انیشیٹ لے کہ پولیس اور عوام کے درمیان ایک تربیتی سیشن بنائے۔ ہم سب کو رول پلے کرنا پڑے گا اپنے اس معاشرے سے کرائم کو کم کرنے میں۔ اور علی بھائی آپ ہی اس کا انیشیٹ لیں، آپ نے جیسے آج یہ کیا، ہر مہینے یا 2 مہینے بعد ایسا کوئی سیشن ہو، ایسی کوئی تقریب ہو جس میں بیٹھ کے چند ایگزامپلز کیسز لے لیں۔ اکٹھے تو ہم اس لیے ہوئے ہیں کہ 4 جو پولیس افسر ہیں ان کی خدمات کا اعتراف کرنے کے لیے۔ اب پہلی بات تو یہ علی بخاری صاحب، آپ کو یہ بتانا چاہیے تھا اور آپ نے ان افسروں کا انتخاب کیوں کیا ہے؟ جی بالکل صحیح۔ اور کیا ان کی خصوصیت تھی جس کی وجہ سے ان کی پذیرائی کی جا رہی؟ اپنے فرائض ادا کرتے ہیں، لمبی ڈیوٹیز ہیں، جو تھانوں کی حالت زار ہے، جو ان کے لیے سہولتیں ہیں، جو ان کی رہائش کا ہے، یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ ان چیزوں پر غور کرنے کی ہمیں فرصت نہیں ہے۔ پاکستان میں تو ماشاءاللہ ہر وقت ایک خانہ جنگی کی کیفیت رہتی ہے، تو جو اہل اقتدار ہیں وہ اپنے کرسی بچانے میں لگے رہتے، جو اہل اختلاف ہیں ان کا دھکا دینے میں لگے رہتے۔ پولیس پر اگر اعتماد ویسا ہو جیسا کہ ہونا چاہیے تو لوگ اس کو جرائم پیشہ افراد کے بارے میں اطلاع بھی دیں گے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو پولیس کو اطلاع دیتے ہیں، اول تو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اطلاع کس کو دینی ہے۔ اگر آپ اطلاع دے دیں تو جو جرائم پیشہ کو معلوم ہو جائے کہ آپ نے اس کی اطلاع دی ہے تو وہ آپ کے درپے ہو جائے گا اور وہاں سے کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ اور جہاں جہاں جو پولیس افسر ایسے ہیں جن کا اعتماد ہوتا ہے، اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے لوگوں سے، وہ SHO سے شروع ہو جائیں، اوپر کی بات تو الگ ہے، وہاں آپ دیکھیں وہاں حالات نسبتاً بہتر نظر آتے ہیں۔ تو میں جو حضرات ہیں ان کو آپ نے چنا ہے ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ آپ تھوڑی سی روشنی اس پہ ڈالیں تاکہ دوسروں کو بھی پتہ چلے کہ بھئی یہ ان کو کیسے فالو کرنا ہے اور کیسے یہ سند پذیرائی جو ہے ان کو بھی حاصل کرنی ہے۔ چونکہ ہمدرد میں تقریبات اور ایسی شخصیات کا بھی آنا جانا ہوا اور کچھ ایشوز بھی بنے، جس انداز سے میں نے ان کو دیکھا اس کو انہوں نے سالو کیے معاملات، اور ایک آدھ دفعہ اس حوالے سے تھانے جانے کا بھی اتفاق ہوا، اور میں نے دیکھا یہ رات کے وقت بھی اسی طرح ہی لگے ہوئے ہیں جو سارا دن کی ڈیوٹیاں جس انداز سے یہ دے رہے ہیں۔ اور جب قریب سے جا کے دیکھا تو بہت اچھا لگا، اور جب اس سے زیادہ خوشی جب ہوئی مجھے انہیں جب یہ DSP اور اس کے بعد اپنی محنت سے یہ SSP بنے۔ تو یہ وہ احباب ہیں سر جو تھانہ مزنگ میں رہے اور جس انداز سے انہوں نے دیانتداری کے ساتھ، تو باقی ہمارے جناب محترم جسٹس نذیر غازی صاحب ان پہ روشنی بھی ڈال دیں گے اور اپنا اظہار خیال بھی فرمائیں گے۔ جناب محترم نذیر غازی صاحب، آج کی جو تقریب ہے میں سمجھتا ہوں یہ واقعی تقریب سعید ہے۔ جو آفیسر آج جن 4 کے لیے، ان میں سے 3 کو اور ان کے والدین کو، ان کے خاندان کو بھی میں جانتا ہوں، اور یہ واقعی نیک لوگ ہیں جن کو انہوں نے آج پذیرائی کے لیے بلایا۔ اس طرح کی تقاریب ہوتی رہنی چاہیے، کم از کم علی بخاری 6 مہینے بعد، ضروری نہیں ہے کہ جو وہاں پہ لٹن روڈ میں SHO رہا ہے، کوئی اور بھی لاہور شہر میں جو اچھے آفیسر ہیں، اسی طرح دوسرے شہروں میں بھی جو اچھے آفیسر ہیں ان کو بلائیں، ان کی پذیرائی کرائیں۔ لوگوں میں پولیس کا امیج ایک دوست قسم کی پولیس ہونی چاہیے۔ مجھے جب پتہ چلا کہ جی شہزاد صاحب کو دینا ہے، میں کہا یار بڑے بڑے پیو دا پتر ہیں، میں نے علی بخاری کو فوراً کہا، میں کہا بڑے بڑے پیو دا پتر ہیں۔ ان کے والد صاحب کو اتنے برس میں نے دیکھا، اتنا نیک آفیسر تھا۔ ہمارے ہاں ہماری بد نصیبی ہے کہ پولیس کا محکمہ جو ہے اس میں جو نیک ہے وہ واقعی ولی اللہ ہے،
اور جو بد ہے اس سے بدترین آدمی اس معاشرے میں کوئی نہیں ہوگا۔ جناب الطاف قمر صاحب نے ابھی بات کی پولیس رولز کی، تو پاکستان میں ایک ہی کتاب ہے پولیس رول پہ جو میں نے ایڈٹ کی تھی، انگریز سے وقت سے لے کر آج تک کوئی دوسری کسی نے کتاب نہیں لکھی، تو بڑا قریب سے میں نے اس محکموں کو دیکھا۔ آج اس بات کی سخت ضرورت تھی ہے، اور صرف جناب مجیب الرحمان شامی صاحب کے بھی بہت قریب ترین دوست تھے، میرے بھی بڑے مہربان دوست، بڑے بھائیوں کی طرح چودھری سردار محمد صاحب، اللہ ان کو قبر کا جنت دے، انہوں نے یہ کوشش کی کہ یہ پولیس کے اور عوام کے درمیان جو فاصلے ہیں ان کو کم ہونا چاہیے، اور ہر ضلعی ہیڈ کوارٹر پہ انہوں نے تقاریب کا اہتمام کیا، صوفیانہ کلام پڑھا جاتا تھا، الطاف قمر صاحب کو یاد ہوگا، شامی صاحب آتے تھے، نصرت فتح علی کی قوالی ہو رہی ہے، پھر آپس میں ایک محبت کے رشتے ہوتے تھے۔ اب ہمارے ہاں معاشرے میں اتنے فاصلے بڑھ چکے ہیں، پولیس کا لفظ آئے تو ذہن میں ایک نفرت لوگوں کے دلوں میں آتی۔ تو آج جن احباب کو یہاں پہ انہوں نے یہ پذیرائی کے لیے یہ رکھا ہے، اس میں ان کے والدین کی بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ یہاں پہ چدر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ایس پی ماشاءاللہ بنے ہیں۔ اب یہ چودھری احمد خان چدر ابھی بھی اللہ ان کو سلامت رکھے، یہ ان کے فرزند ہیں۔ چوہی صاحب ایس پی تھے، ہم نے دیکھا جس زمانے میں میں لا آفسر تھا، تو سارے لوگ کہتے تھے کہ اگر وہ دانا کسی کو دیکھنا ہو، دانش مند دیکھنا ہو تو چودھری احمد خان کو دیکھیں۔ آج ان کا بیٹا جو ہے وہ ایس پی بنا ہے، تو وہ والد کی تربیت ہے۔ سعید خان صاحب کے صاحبزادے غالباً آج نہیں آ سکے، پروفیسر سعید خان صاحب بڑے سینئر پروفیسر، ساری عمر انہوں نے پڑھایا، ولی اللہ نیک آدمی تھے۔ ان کے بیٹے کی بھی وہی عادات جو باپ والی تھی، کتنا اس کا اثر ہے۔ پہلا جو مجھے تہجد کے وقت میسج آتا ہے روز، وہ میاں عادل صاحب کا آتا ہے۔ تو اب ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے لوگ تھے اور ایسے لوگ ہیں۔ آپ دیکھیں نا، یہ اتنے نیک لوگ، ان کی تربیت کیسے ہوئی ان لوگوں نے، پھر جس طرح انہوں نے کنڈکٹ کیا جہاں یہ ایس ایچ او تھے، آج اتنے برس بعد، مطلب کتنے سال پہلے یہ ایس ایچ او تھے، پھر ڈی ایس پی بنے، پھر آج یہ ایس پی بنے ہیں، تو اب بھی ان کی حسین یادیں جو ہیں ان کی پذیرائی کے لیے، ان کو یاد کرنے کے لیے ہم اور آپ سب اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی جو تقاریب ہے یہ لوگوں تک پہنچنی بھی چاہیے۔ تو یہ آپس میں رابطے، مجیب شامی صاحب جیسے لوگ جو ہیں ان کے تجربات سنیں، ان کے لیکچر کروائیں، آپس میں جو اہل دانش ہیں ان کے لیکچر کروائے جائیں، ہمارے وہ جین العلماء جو ہیں ان کے لیکچر کروائے جائیں، ان کو بتایا جائے کہ انسانیتی خدمت جو لوگ کرتے ہیں اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ریوارڈ ہے، اور جو رشوت لیتے ہیں اور جس طرح ان کی پھر اولادوں کا جو حال ہوتا ہے راشی لوگوں کا، وہ بھی ان کو بتایا جائے، ان کو بتایا جائے کہ برائی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو یہ فاصلے ختم کرنے کے لیے ایک بڑا احسن قدم ہے۔ میں علی بخاری صاحب کو اور ہمدرد فاؤنڈیشن کو اس پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ تقریب کی، اس طرح کی تقاریب اکثر ہونی چاہیے۔ شرفاء کے یہ فورم جو ہے، جس طرح ہمدرد فورم ہے اور تقاریب ہیں اور تنظیمیں ہمارے ملک کی، وہ بلائیں، اور آج یہ جو تقریب ہے یہ میسج جائے گا انشاءاللہ لوگوں کو کہ جتنے اچھے لوگ تھے ان کے لیے ہم جو ہے وہ کتنے اچھے الفاظ، مجیب شامی صاحب کا کچھ کہہ دینا جو ہے یہ ایک آپ سمجھے سرٹیفکیٹ ہے، ڈگری ہے۔ علیہ وصحبہ و اطرتی بعدد کل معلوم اللہ کا ہے۔ رب کریم یہ محفل، یہ مجلس، ان لوگوں کو اکٹھا کرنا محض تیری رضا کے لیے کہ انہوں نے اچھی خدمت کی ہے، اس سلسلے میں کیا ہے۔ رب کریم ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عنایت فرما، تمام کو صحت والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرما، ہمیں نیکی کرنے، نیکی کو آگے پھیلانے کی توفیق نصیب فرما، برائی سے بچنے اور برائی سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہم رب کریم اپنے حبیب پاک کا صدقہ بیماروں کو صحت کلی بھی عنایت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، اور جتنے بھی میرے معززین یہاں تشریف لائے ہیں، اے رب کریم ہمیں بڑھ چڑھ کر تیری مخلوق خدا کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما، جس کو تو پسند کرتا ہے ان لوگوں میں ہمیں شمار فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ بہت بہت شکریہ جناب۔